السلام علیکم، مائی نیم از محمد علی حیدر، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینسر کی اقسام کو ہم ان کو سمجھیں گے، ان کی علامات کو دیکھیں گے، ان کے علاج کو دیکھیں گے اور اس کی سروائیول ریٹس کو دیکھیں گے۔ کینسر، آ، سب سے پہلے تو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کینسر کی مختلف اقسام کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹل ابھی تک اس پر کافی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، مختلف اس کے علامات ہوتی ہیں اور علاج کے ڈفرینٹ اس کے طریقے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن انڈیویجول کیسز، اور اس کی ابھی تک ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ آج اس کو پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ٹائپس ہیں اور کس طرح سے اس کے بارے میں ہم ٹریٹمنٹ، اس کی کیا کیا ٹریٹمنٹس ہو سکتی ہیں اور کس طرح ہم اس سے بچا جا سکتا ہے، کیا اس کی پریونشنس ہیں، کیا آج کل جو لیٹسٹ ریسرچ چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ کینسر کوئی ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ بیماریوں کا ایک گروپ ہے جس کی خصوصیت غیر معمولی خلیوں کے بے قابو نشو و نما اور پھیلاؤ سے ہوتی ہے۔ کینسر کی 100 سے زیادہ مختلف اقسام ہیں، ہر ایک کی ایک منفرد خصوصیت اور علاج کے طریقے ہیں۔ جیسے میں پہلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کینسر کی بہت زیادہ ٹائپس، آپ دیکھیں نا اس میں 100 سے زیادہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اور ان کی ہر ایک کی ڈفرینٹ خصوصیات ہیں اور ڈفرینٹ اس کے ٹریٹمنٹس ہیں۔ تو ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اٹس ناٹ این ایزی ڈیزیز، اور اس میں پیشنٹ کے لیے بھی بہت پرابلمس ہوتی ہیں، اور جو ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ کینسر کی علامات کو پہچاننا، اس کی جلد تشخیص کرنا، یعنی کہ اس کی جلد ڈائگنوسس کرنا اور علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کینسر کے قسم اور مقام کے لحاظ سے علامات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ عام علامات جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں وزن میں کمی یعنی کہ ویٹ لاس، مسلسل تھکاوٹ یعنی کہ مسلسل فٹیگ کا انسان شکار رہتا ہے، اور آنتوں اور مثانے کی عادات میں تبدیلی، غیر معمولی خون بہنا یعنی کہ بار بار خون بلڈ لاس ہونا، اور اس کے علاوہ گانٹھوں کی موجودگی یا گاڑھا پن یعنی کہ جگہ جگہ گلٹی محسوس ہونا اور گلٹی دیکھنا جسم میں، اور جسم کی تھکننگ ہونا، یعنی کہ یہ ڈفرینٹ علامات ہیں جو کہ ہم ایک عام اگر پیشنٹ اپنا دیکھنا چاہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی باڈی کے اندر کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا اس کے ویٹ لاس ہو رہا ہے، کیا وہ فٹیک محسوس کر رہا ہے، کیا اس کی جو انٹسٹائنس ہیں اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کیا وہ کوئی بلڈ لاس ہو رہا ہے، کیا وہ کوئی گلٹنگ محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ علامات ہیں جو کہ ہم اس سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ایک پیشنٹ بھی اور ایک ڈاکٹر بھی، کہ اس کے اندر یہ کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب کینسر کی علاج کی بات آتی ہے تو کوئی ایک سائز کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک کوئی سائز فٹ نہیں ہوتا، یونیورسل رول نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آپشنز آ جاتی ہیں، جس میں علاج کے اختیارات میں ہم سرجری کی طرف بھی جانا پڑ جاتا ہے، کیمو تھراپی کرنی پڑ جاتی ہے، بعض کو ریڈیشن تھراپی ایک اچھی آپشن کے طور پر آتی ہے، پھر امیونو تھراپی ہے، ٹارگیٹڈ تھراپی یعنی ٹو ٹارگیٹ اسی جگہ پہ جہاں پہ کینسر ہے وہاں پہ ہم اس کو تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، ہارمون تھراپی یعنی کہ ہارمونس کے ذریعے اس کی تھراپی کی جا رہی ہوتی ہے۔ ان تمام طریقوں کا مجموعہ بھی شامل ہو سکتا ہے، ان سب کا کمبینیشنز جو ہیں وہ ہم انوالو کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان سب کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے اور ان کو یہ کینسر کی جو ٹائپس ہیں اس کا جو علاج ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر کون سی اسٹیج پہ ہے اور اس کی کون سی قسم ہے، اور مریض کی مجموعی حالت اوور آل ہیلتھ کیسی ہے اس کی، اور اس کی ترجیحات جو ہیں وہ ان جیسے عوامل پہ منحصر ہے، یعنی کہ اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں وہ اس کی جو ٹائپ ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اور اس کی جو ہے وہ ترجیحات، اور اس کی کینسر کی کون سی قسم سے وہ اس ٹائم نبرو ازما ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں میں دیکھنا پڑتا ہے، اس میں سرجری بھی ہے، کیمو تھراپی بھی ہے، ریڈیشن تھراپی بھی ہے، امیونو تھراپی، ٹارگیٹڈ تھراپی، ہارمون تھراپی، بہت ساری ٹائپس ہیں، یعنی کہ آپ ٹریٹمنٹ ناٹ این سنگل آپشن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہی آپشن یوز ہوگی، اس میں بہت ساری آپشن یوز ہوتی ہیں۔ سروائیول ریٹس، بقا کی شرح، کینسر کی بقا کی شرح مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے، جیسے کہ کینسر کی قسم یعنی کہ ٹائپ آف کینسر کس طرح کا ہے، اور اس کی تشخیص، اس کی اور کون سے مرحلے پہ یہ تشخیص ہوئی ہے، یہ کیا اسٹیج 1 میں ہوا ہے، اسٹیج 2 میں ہوا ہے یا اسٹیج 3، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپس ڈپینڈنگ کہ کس
اگر جلدی ہو گیا تو اس کی جلدی آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر لیٹ ڈائگنوسس ہوئی ہے تو پھر اس کا علاج اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کہ یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو سروائیول کی جو شرح ہے صرف اعداد و شمار میں ہو سکتا ہے کہ کس فرد کی نتائج کی درست پیش گوئی نہ کریں، یعنی کہ بعض کا خدا نہ خواستہ اگر ہم صحیح اس کی ڈائگنوسس نہیں کر پائے تو پھر اس کے سروائیول ریٹس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کا سروائیول اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابتدائی جو پتہ لگانے اور علاج میں پیش رفت نے کینسر کی کئی اقسام کے لیے بقا کی شرح میں نمایاں طور پر تبدیلی لائی ہے، جس سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی امید ملتی ہے۔ یعنی کہ اب جو لیٹسٹ ڈائگنوسز آ چکی ہیں کینسر کے، اس میں بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے، بہت سارے ایسے ہمارے پاس اب مشینیں آ چکی ہیں جس سے جلدی ڈائگنوسس کرنے میں آسانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جو ہے ان کے مریضوں کا بہتری ہوئی ہے بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی ایک امید ملتی ہے کہ جلدی ڈائگنوسس سے ہم جلدی اس کی ٹریٹمنٹ کر پائیں گے۔ تو یعنی کہ سائنس اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نے اس چیزوں کو ممکن بنایا ہے کہ ہم جلدی کینسر کو ڈائگنوز کر سکیں اور جلدی اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں۔ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، پیشنٹ لاسٹ اسٹیج میں پہنچا ہوتا تھا، ڈائگنوسز ہی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اب ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں اس فیلڈ کے اندر جس کی وجہ سے ڈائگنوسس آسان ہو گیا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کوئی سیلف ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں۔ یہ ایک بہت مہلک، بہت کمپلیکس اور بہت مشکل ڈیزیز ہے جس میں پیشنٹ ایک بہت زیادہ فٹیگ میں جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پین میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اپنی ہیلتھ کیئر پروفیشنل، اپنے ڈاکٹر سے لازمی اس کے لیے رجوع کریں۔ یاد رکھیں جب کینسر کی بات آتی ہے تو عام علم طاقت ہے، یعنی کہ نالج از اے پاور۔ اگر آپ یا اس کے کسی عزیز کو کوئی علامات کا سامنا ہے تو تشخیص اور رہنمائی کے لیے صحت کو دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، یعنی کہ کوئی اس کا ہیزیٹیشن محسوس نہ کرے کہ میں ہائے وہ میں جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سرجری ہوگی، پتہ نہیں ریڈیشن ہوگی، ریڈیو تھراپی ہوگی، ٹارگیٹڈ تھراپی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، پتہ نہیں بچ پاؤں گا نہیں بچ پاؤں گا۔ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آپ کی ڈائگنوسس ہوگی، اتنی جلدی آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی۔ تو اس لیے اس کی آپ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی حمایت کریں، اس کے تاکہ آپ کے جو وہ ٹریٹمنٹس ہیں اور آپ کی جو آپ کی اوور آل ویل بینگ ہے وہ جلدی سے جلدی وہ اس کو آ، شروع کر سکیں اور اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ ہمارے ساتھ آج اس امپورٹنٹ ٹاپک میں ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی ٹائم آپ نے نکالا اس کے لیے۔ صحت اور تندرستی سے متعلق مزید معلوماتی مواد کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی بار تک صحت مند رہیں اور خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، تھینک یو ویری مچ۔ اور کسی نے اگر کوئی رابطہ کرنا ہو تو مائی ای میل از ali.tenon@gmail.com۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔